اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بدع توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل آقا کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ محرم الحرام کے یہ بابرکت ایام اور معرکہ کربلا کی دردناک داستان آپ نے سنی ہے اور کئی پہلوؤں سے میں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں نے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی جو تفسیر پیش کی ہے، اس کو سمجھنا ہم جیسے کمزور ایمان والے لوگوں کا مشکل ہے۔ حق کے ساتھ ڈٹ جانا، صبر کے ساتھ ڈٹ جانا، حق پر گامزن ہو جانا، استقامت فی الدین کے جو مرحلے ہوتے ہیں، یہ پوری تصویر اور تفسیر، توضیح، وضاحت ساری میدان کربلا میں پائی جاتی ہے۔ سوالات، پرشن، ماحول، حالات، جس کا رونا ہر انسان روتے رہتا ہے، جس میدان کا مسافر ہے اس اعتبار سے وہ روتا ہے۔ میرے سامنے مناظر یہ ہیں، حالات یہ ہیں، کنڈیشنز یہ ہیں، یہ ساری چیزیں چرچاؤں کا وشے بنتی ہے۔ لیکن جب کربلا حقیقی معنوں میں جس نے سنا، سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ جانتا ہے کہ بندہ مومن کے سامنے حالات کا معاملہ ہوا ہی نہیں کرتا۔ بندہ مومن وہ شان والا ہوتا ہے، وہ شان والا ہوتا ہے کہ اس کے آگے یہ جو دنیا کے معاملات ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے سامنے کمزور سی ہوتی ہیں۔ وہ اتنا زور آور اور طاقتور ہوتا ہے کہ اپنے پنجوں سے ان سارے حالات کو مروڑ کر کے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں جو اس کے اندر طاقت ایمان ہونی چاہیے وہ پہلی شرط ہے۔ حقیقی معنوں میں اس کے پاس جو قوت حق ہے وہ ہونی چاہیے، جب جا کر کے معاملات اس کے لیے بہت آسان اور بہت سیدھے ہو جاتے ہیں اور اس کی منزلیں بہت عالی اور اونچی ہو جایا کرتی ہے۔ وہ پھر جینے کے لیے نہیں، یہ عام سی زندگی جینے کے لیے نہیں، بلکہ زندہ جاوید ہونے کے لیے میدان میں آیا کرتا ہے۔ وہ ایسی زندگی کی طرف آگے بڑھتا ہے جہاں پر جانے کے بعد، جہاں پر پہنچ جانے کے بعد کہا جاتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو۔ کربلا کے اندر یہی دیکھا گیا، معاملات بڑا رخ اختیار کر رہے تھے۔ اگر کوئی انسان وہاں پر ہو نا تو وہ ہمت ہار جائے، ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، لیکن امام علی مقام ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دیتے چلے جا رہے ہیں، صبر کرتے جا رہے ہیں اور حق ثابت کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد ان کی بہن ماں زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت علی، ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں انہوں نے بھی حق
صبر اور استقامت وہ انداز سے دکھائی کہ حسین جو اپنا طرز اور طریقے سے میدان کے اندر لڑا نا، ان کی بہن بھی وہی وراثت نبھاتی ہوئی نظر آئی اور ایک پاک درس اور صاف پیغام دیا، لوگوں ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگیوں کے مقاصد ہوا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس دنیاوی زندگی کے اندر اپنے شوقوں کے خاطر نہیں آیا کرتے، اپنے منورنجن کی خاطر نہیں جیا کرتے، ہم مسلمان اپنے آپ کو خدا و رسول کی خاطر رکھا کرتے ہیں، خدا و رسول کے احکام کی خاطر ہوا کرتے ہیں اور ان احکام کی پابندیاں کرتے ہیں، ان احکام کے اوپر ڈٹ جایا کرتے ہیں، ماحول کیسے بھی ہو، حالات کیسا بھی رخ اختیار کریں، کیسے بھی بگڑے ہوئے حالات ہوں، لیکن ہمارے جو پاکیزہ درس ہے نا وہ کبھی بھلائے نہیں جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا ماں زینب کی فرمائشیں کیا تھی، ماں زینب اس مارکے کے اندر اور اس کے بعد کہنا کیا چاہتی تھی، وہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک ہی پرشن، ایک ہی سوال، ہماری چادریں ہمیں واپس کر دی جائے، ہماری چادریں ہمیں واپس دے دی جائے، یہ ہماری شان ہے، یہ ہمارا وقار ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری ڈھال ہے، یہ ہمیں واپس کر دی جائے۔ ماں زینب اتنے بگڑے ہوئے حالات کے اندر یہ کہہ رہی تھی۔ سنایا ہوگا کسی ذاکر نے مرثیہ خانے آپ کو پانی مانگا، کھانا مانگا، یا رو رو کر کے گر گڑا کر کے بتایا ہوگا، لیکن صاف بات اور بالکل واضح بات یہی آتی ہے نکل کر کے کہ انہوں نے کہا یہ جو قافلہ ہے اور یہ سر اٹھانے والے فتنہ پرور لوگ ہیں نا، ان کو ہم سے دور کر دیا جائے، ہمارے پردے کی عزت سلامت رہنی چاہیے۔ یہ بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کربلا کی داستان سننے والا میرا بھائی کہاں بھول جاتا ہے؟ اپنی بہنوں کے حق میں، اپنی بیٹیوں کے حق میں اس درس کو کہاں رکھتا ہے؟ وہ کربلا کی اسٹوری سن کر کے انٹرسٹفل ہوتے ہیں، ہم بڑا دکھی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے اس وقت جب معاملہ گھر کو آ کر کے پہنچتا ہے؟ حضرت ماں زینب کو یہ درس یقیناً یاد تھا اور قرآن نے صاف کہا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، حجاب کا حکم، پردے کا حکم جو احکام اسلام کے اندر سے آتا ہے نا، یہ کوئی معمولی حکم نہیں ہے، نبی پاک، نبی رحمت کے گھر مبارک کے اندر آتا ہے، اتنا عظیم حکم ہے۔ حضرت ماں فاطمہ زہرا پوری زندگی مبارکہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بلکہ آخری وقت وصیت فرماتی ہیں تو کیا کہتی ہیں؟ میرا جنازہ دین کو نہ نکالا جائے، میرا جنازہ حکم شرع پوچھیں کسی عالم دین سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے مر جانے کے بعد دیری نہ کی جائے، جلدی سے اسے قبرستان، قبر کے اندر پہنچایا جائے، اس کو زیادہ دیر تک نہ رکھا جائے۔ ماں زہرا کیا کہتی ہیں؟ میرا جنازہ رات کے وقت نکالا جائے تاکہ اوروں کی، غیروں کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ یہ عمل، یہ قانون کی پاسداری، یہ پابندی شرع، یہ حکم پاک پر عمل کرنا ہوا کرتا ہے۔ پردے کا حکم ہجری سن 4 کے اندر نازل ہوتا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش کی رخصتی کے بعد یہ پردے کا حکم نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد سے پابندیاں دیکھیں کس انداز سے پابندیاں کی جاتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو اب کے ماحول کے اندر دیکھا جائے تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی سید کا گھر والا، کوئی خانقاہ والا، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی باپو کرے، ہمارے اوپر پردے کا حکم نہیں ہوا کرتا۔ ہماری بہن بیٹیاں بہت صاف ستھری، پاک پاکیزہ، اور ان کی بہن بیٹیاں معاذ اللہ رب العالمین، ان کو پردے میں رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ہوا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ گندی سوچ اور گندی عقل کے یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی حکم کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ جب نبی کی بیٹی کے لیے حکم پاک ہے تو اور کون کیا ہوتا ہے؟
حکم شرع، قانون شرع کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر غریب نواز کا بلا واسطہ کوئی بیٹا بھی ہونا تو حکم شرع ایسے ہی ہوا کرے گا. اگر کوئی غریب نواز کی بیٹی بھی ہونا تو حکم شرع ایسا ہی رہا کرے گا، اس میں فیر فرق نہیں ہوا کرے گا. بلا واسطہ ڈائریکٹ غوث اعظم کا کوئی بیٹا بیٹی ہونا تو ان کے لیے بھی قانون شرع ایسا ہی رہے گا، اس کے اندر فیر فرق نہیں ہوا کرے گا. ارے حضور پاک کا بیٹا ہونا تو بھی حکم یہی رہے گا. وہ آپ نے سن رکھا ہوگا ماں فاطمہ زہرا کے بارے میں، ایک چوری کی سزا وارد کر دی گئی تھی. حضور پاک کی بارگاہ میں کہا گیا حضور معاف کر دیا جائے. حضور نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی نا تو اسے سزا دی جاتی. قانون شرع کا یہ کہنا چاہتا ہے، یہ جس جگہ سے قانون نکلتا ہے اس کے دائرے میں ایک سے لے کر آخر تک، انبیاء و رسولان نظام کے معاملات الگ ہیں، ایک سے لے کر آخر تک تمام کے لیے ایسا ہی حکم ہے. اس کے اندر کوئی آپشن نہیں، کوئی رخصت نہیں، کوئی اجازت نہیں ہوا کرتی. لیکن بڑی گندگی پھیلائی جا رہی ہے. اس کو اجازت ہے، اس کو معاف ہے، اس کو چھوٹ ہے، یہ بخش دیے جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوا کرے گا. اٹھا کربلا اور پڑھ کربلا. نبی کا شہزادہ حسین کیا کہہ رہے تھے؟ قانون کی جب بات آئے گی، رول اور ریگولیشن کا جب معاملہ ہوا کرے گا تو اس کے اندر کوئی آپشن نہیں ہوا کرتے، آخری حد تک ہم اس کا مقابلہ کریں گے. تو آج جو بھی ہے نا، جیسا بھی ہے، جتنا بھی اونچا ہے، میرے حسین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. ساروں کے لیے حکم ایسا ہی ہے. بھائی صاحب حالات اس حد تک بگڑے ہوئے ہیں. پیر صاحب عورتوں سے پردہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پردے کا مسئلہ بدل دیتے ہیں. عورتیں اگر سامنے بیٹھیں حضرت کو کوئی حرج نہیں ہے، حضرت کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ضرورت جتنی باتیں کر لیں حضرت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں یہ آپشن آیا کہاں سے ہے؟ حکم ایسا ہی لگے گا، حکم بالکل ایسا ہی کہے گا عورت حجاب میں رہے، پردے میں رہے. حضرت علامہ شریف جرجانی سے پوچھا گیا حضرت حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، حجاب کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہا تمہارا مقصود ایسے چھپ جائے کہ تم اسے دیکھ نہ پاؤ. یہ تو پیر صاحب قبلہ ہے نا، گھر آئے ہیں تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. ارے ہاتھ نہیں چومنا ہے. پیر صاحب قبلہ ہاتھ میں رومال رکھتے ہیں اور رومال رکھ کر کے وہ آنے والی محترمہ کو، مریدہ کو، خاتون کو رومال دیتے ہیں، چومو رومال. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپشن آپ نے نکالا کہاں سے ہے، آیا کہاں سے ہے؟ ارے آپ پاک اور پاکیزہ ہو کیسے سکتے ہیں جب رسول پاک کے در پاک گھر مبارک کے اندر یہ حکم آئے، جہاں تو ہماری مائیں ہوا کرتی ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد ان سے شادی جائز نہیں ہے، ان کی بیٹیوں سے ہماری شادی نہیں ہو سکتی. تو جب وہاں پر یہ حکم پاک ہے تو بعد کے معاملات اور ہوا کرتے ہیں. یہ آپ اتنے پاک اور پاکیزہ کیسے آ گئے؟ مولا مشکل کشا کے شہزادے شہزادیاں وہ ہمیں یہ سکھائے کہ نہیں، پردہ ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے، ہماری شوکت ہے، وہ ہمیشہ اس کا لحاظ کیا جائے گا. ارے حضرت مان لیتے ہیں آپ پاک پاکیزہ ہوں گے، آپ کی محفل میں بیٹھنے والے ہمارے جیسے لوگ، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جب عورت کو مسجد کے اندر آنے سے منع کیا جاتا ہے فتنے کے خوف سے، مسجد کے اندر جماعت واجب جو ہے اس سے روکا جاتا ہے، تو پھر آپ کی محفل اتنی پاکیزہ کیسے ہو گئی؟ جب خدا کے دربار میں نہیں آنے دیا جاتا تو آپ کا کون سا عالی مرتبت دربار ہوا کرتا ہے؟ بڑے آپشن نکال لیتے آپ. میری بات آپ خود سنیں گے، اوروں تک بھی پہنچائیں گے. اگر میں کوئی غلط بات کہوں گا تو میں توبہ علل اعلان کر لوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے آپشن شرع کے اندر نہیں ہوا کرتا. شرع کا حکم بالکل صاف اور واضح ہوا کرتا ہے، اس کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے. بلکہ آپ حیرت میں پڑھیں اور سنیں فتویٰ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آیا عورت کی نماز کے بارے میں، دھیان سے سنیے گا.
یہ آپ ایسا نہیں سمجھے کہ میں کسی اور کو ہی کہہ رہا ہوں، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، یا پھر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ عورت کی سب سے افضل نماز کون سی ہے، یہ حضور پاک نے فرمایا۔ تو حضور نے کہا عورت کا اس کے اپنے گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھنا، اس سے اونچی نماز اس کی وہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحن میں نماز پڑھنا اس سے بڑی نماز کون سی ہے، افضل؟ گھر میں پڑھے۔ اور گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاص حجرے کے اندر نماز پڑھے۔ بیڈ روم جسے کہا جاتا ہے نا، وہ حجرہ، اس کے اندر نماز پڑھے۔ کہا جاتا ہے حجرے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاص کمرے کے کسی خاص کونے کے اندر نماز پڑھے۔ میں کہوں حضرت صاحب قبلہ، یہ آپ کہاں سے آپشن لے آتے ہیں؟ کیوں سرے عام شریعت کی پاکیزگیوں کو ہٹاتے ہیں؟ احکام شرع کی پابندیوں کے اندر خلل ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ آپ جس بھی ترجمان کو بھیجیں، آپ کا کوئی بھی فرستادہ ہو، انہیں بالکل یہ حکم پاک دے کر کے بھیجے، شرع کا یہ حکم ہے اور ہر جگہ رہے گا۔ غریب کے اوپر صرف حکم لاگو پڑے ایسا نہیں ہے، امیر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ بڑے بڑے حضرات جاتے ہیں امیروں کے گھر، بالکل ایسے جیسے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ایسے بیٹھ کر کے باتیں ہوتی ہیں۔ بیچارہ غریب میرے جیسا کوئی ہاتھ آ جائے تو اس کے اوپر پورا حکم نازل کر دیا جاتا ہے، پوری طریقے سے اس کے اوپر شریعت جھاڑی جاتی ہے۔ باقی یوں محفل دیکھو، ایک طرف عورتیں بیٹھی ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ملاقات کا معاملہ ہے، مرد ہاتھ چوم لیا کرے، عورت رومال چوم لیا کرے، ایسی شریعت نے کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے۔ اور بڑے بگڑے ہوئے حالات ہیں، عورتوں نے بیوٹی پارلر کھول لیے، ہماری بہنیں وہاں جا کر کے معاذ اللہ رب العالمین اپنے سطر کو کھول کر کے جو معاملات ہوتے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا۔ عورت کے سامنے بھی سطر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کان کھول کر کے سن لے، عورت کا پورا شریر سطر ہے۔ اس میں بھی ایک آپشن نکالا جاتا ہے، چہرہ اور ہتھیلی کی اجازت ہے۔ میں نے کہا اجازت تھی، اب نہیں ہے۔ اجازت تھی، امام اعظم کی طرف سے فتویٰ یہ تھا کہ جہاں فتنے کا خوف نہ ہو، شر کے اٹھنے کا خوف جہاں پر نہ ہو، وہاں پر چہرہ اور ہتھیلی عورت کھول سکتی ہے، اجازت تھی۔ لیکن بعد کے جو احناف ہیں نا، انہوں نے کہا کہ اب وہ دور اور ٹائم نہیں رہا ہے، اب حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے فتوے کے مطابق عورت اپنے آپ کو ڈھانک کر کے رہے گی، اگر ضرورت ہو تو صرف ایک آنکھ کھولے یا دو کھولے۔ فتویٰ یہ ہے، بیٹی میری ہو، آپ کی ہو، حضرت صاحب کی بلا کی ہو یا کسی صاحب کی بلا کی ہو، جیسی بھی ہو، جیسا بھی ہو، حکم یہی رہا کرے گا، اور ہر کسی کے لیے یہی رہا کرے گا۔ جب اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کی شانوں کے بارے میں قرآن آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ پردے میں رہنا ہے، پردے کی پابندیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ازواج مطہرات، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خواتین کو کہا جاتا تھا پردے میں رہنا ہے۔ بلکہ جب ہجری 4 کے اندر یہ حکم نازل ہو گیا، انصار کی عورتیں کالا لباس، کالی چادر اپنے آپ کو ایسے ڈھانپ کر کے نکلتی تھی کہ کبھی کسی کو پہچان نہیں پاتے تھے لوگ۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ایسی چھوٹ، بیوٹی پارلر کا نام ہو، دواخانے کا نام ہو، لوگ بالکل آسانی کے ساتھ چھوٹ جاتے ہیں۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے سامنے بھی سطر کو چھپا کر کے رہنا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑی بات میں کہوں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت کے اندر لکھا ہے کہ اگر عورت گھر کے اندر نماز پڑھے
اور اس کے پاس اپنے سطر ڈھانپنے کا کپڑا موجود ہو، پھر بھی اگر وہ سطر کو ڈھانپے بغیر بند کمرے میں اندھیرے کے اندر نماز پڑھتی ہے اور اس کے پاس کپڑا موجود تھا تو اس کی نماز بالاجماع نہیں ہوئی ہے. کوئی ہے نہیں پھر بھی ضروری ہے. یہ سب کے سامنے یار محفل کے اندر بڑی گندگی پھیلائی جاتی ہے، اور ہمارے نوجوانوں نے ایک رستہ اور نکالا ہے. عورتوں کے لیے بیوٹی پارلر تھا، ان کے لیے کوئی اور مساج سسٹم نکلا ہوا ہے، جگہ جگہ کونوں کونے کے اوپر بنایا جاتا ہے. اب بھائی صاحب کو کہے بھائی یہ حرام ہے، آپ اپنا سطر اپنی ماں کے سامنے نہیں کھولیں گے، بہن کے سامنے نہیں کھولیں گے، کسی اور کی بہن بیٹی کے سامنے کھول کیسے سکتے ہیں آپ؟ پورا سطر کھول کر کے نجاست گندگی پھیلانے آپ چلے جاتے ہیں. باپو ریلیکس تھاوا جاؤ شو معاذ اللہ رب العالمین. کیا ریلیکس ہونا، یہ کیا آرام ہوتا ہے؟ جہنم کے اندر جلائے جاؤ گے. سدھر جاؤ، ہوش کے ناخن لو. یہ کوئی شرع نے اجازت نہیں دی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. ارے جوانی سے ہر کوئی گزرا ہوا ہوتا ہے. مصلی پر کھڑا ہو جائے، ممبر پر کھڑا ہو جائے تو وہ انسان ہی رہا کرتا ہے، ساری چیزیں سمجھ آتی ہے کیا ہوا کرتا ہے. اور تنہائیاں تو یوں بھی خطرناک ہوا کرتی ہے. آپ ٹیبل پر کیا دیتے ہیں، اندر روم میں کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر بہت آسانی کے ساتھ جنرل ہے. کسی کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں. اور والیوں سے کہوں گا اگر آپ کے نوجوان بچے ہیں نا تو ایک ایک چیز کی خبر گیری کریں. فون، موبائل فون، اس کے جانے آنے، بازار کے معاملات، ساری چیزیں دیکھا کریں. کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے انہیں سمجھایا کریں. اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے. سلا دیں انہیں 10 بجے 9 بجے سلا دیں، عشاء کے بعد سلا دیں انہیں. انشاءاللہ فجر میں اٹھیں گے تو وہ ریلیکس ہو کر کے اٹھیں گے. بہت پیارا سسٹم ہے ریلیکس ہونے کے لیے. پاکیزہ شریعت کے مطابق غسل کریں، شریعت کے مطابق وضو کریں، نمازوں کی پابندی کریں. میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی آپ کے شریر کے اندر کوئی چیز ہو جائے، کبھی آپ کو تھکان نہیں ہوا کرے گی. لیکن یہ ناجائز اور حرام طریقے، یہ سسٹم آپ نہ اپنایا کریں. اپنی بہن بیٹیوں کو بھی سمجھائیں اور اپنے نوجوان دوستوں بھائیوں کو بھی سمجھائیں. ایسا شریعت کے اندر کوئی اجازت نہیں. یہ چھوٹا سا کپڑا پہن کر کے مارکیٹ کے اندر گرمی کے دنوں کے اندر نکل جانا بالکل اجازت نہیں ہے. مرد کا بدن ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک سطر ہے، نہیں اجازت ہے. ارے بھئی آپ تو بڑے گندے ٹھہرے نا، کیسے آپ اپنے شریر بدن کو کھول کر کے کیسے بے حیاؤں کی طرح نکل جائیں؟ خیال کریں شریعت کا حکم ہے ایسا ہی رہے گا. اس کے اندر کوئی رخصت، کوئی آپشن، اجازت نہیں ملا کرے گی. اور وہ بوڑھے حضرات جو عمر کا کافی سارا حصہ پار کر چکے ہیں اور چہرے پر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار آتی ہے اور بار بار الرٹ دیتی ہے، بس یہ کہنا چاہتی ہے وفادار بن جاؤ، حضور پاک سے وفاداری کر لو، اس کی بے عزتی نہ کریں. یہ 4 انگل 1 مشت واجب ہے. چہرے کی جتنی دشائیں آپ کرتے ہوں کر لیں، ساری دشاؤں کے اندر ایسا ہی واجب ہے. کہیں سے کٹنگ پھٹنگ شوٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے مطابق ایسی داڑھی نوجوان سے لے کر بوڑھے سارے تک یہی واجب ہے اور ایسے ہی رکھنا چاہیے. اگر کوئی آپ کو منہاجی سسٹم سکھاتا ہو تو آپ الرٹ ہو جائیں، ایسی کوئی اجازت اور رخصت نہیں دی گئی ہے. بالکل آپ کو 1 مشت 4 انگل رکھنی ہے، یہ سنت واجبی سنت ہے. اور اگر اس سے آگے آپ کی داڑھی جاتی ہے تو وہ کاٹنا بھی سنت ہے. ایسا کریں، غیر مقلدوں کے طریقے پر نہ جا کر کے یہ کام کر لیا کریں. یہ میری باتیں آپ دماغ میں رکھیں گے، میں نے کہا ہے آپ اس کو آگے بھی پہنچا دیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ساری ریکارڈ ہے، آپ کو چینل کے اوپر بالکل آرام سے مل جایا کریں گی. سنیں اور 2-3 مرتبہ سن لیں. آپ بھی مجھے خود کہہ سکتے ہیں حضرت آپ کی یہ بھول ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
حرف حروف مخرج کی بھی بھولیں کاٹیں گے تو میں برداشت کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بات یہ ہے شریعت کا حکم ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رجا اجازت رخصت نہیں ہوا کرتی ہے۔